السلام علیکم، میں ہوں فیصل احمد اور یہ ہے میرا یوٹیوب پیج مسٹر فن فل۔ میرے چینل میں بیان، تلاوت قرآن اور انفارمیشن ویڈیو ہیں، لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک، سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔ لوگوں، زمانے کو شاید وہ دور بھول گیا ہے کہ جب میرے رسول پاک ممبر پہ بیٹھے تھے اور کسی نے آ کے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، لوگ آپ کی زوجہ حضرت عائشہ پر الزام لگا رہے ہیں، اور میرے حبیب پاک صحیح مسلم میں لفظ ہے، حضور نے فرمایا مجھے اللہ کی عزت کی قسم، مجھے پتا ہے میرا گھر پاک ہے، مجھے پتا ہے میرا گھر، یار میں اور تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ ساتھی آ کے کہتے ہیں جی فلانا بندہ باتیں کرتا ہے، میں کہتا ہوں چھوڑو یار، کیا کرتے ہو؟ یہاں تو لوگوں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اقدس کو نہیں چھوڑا۔ میں اس بات کو چھیڑنا نہیں چاہتا، لیکن اشارہ دینا اس موضوع پر ضروری ہے۔ واقعی افق جب ہوا، حضرت عائشہ پیچھے رہ گئیں۔ آپ وہ عورتوں کے بنے ہوتے تھے، اونٹوں کے اوپر نہ ان کے خیمے بنے ہوتے تھے، جس طرح ڈولیاں بنتی ہیں خیمے، تو عورتیں اندر داخل ہو جاتی تھی، پردے کا پردہ رہتا تھا، اسی طرح کی ڈولی خیمہ بنا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ پیشاب کرنے کے لیے جھاڑی کے اندر چلی گئی، جس غلام کی ڈیوٹی تھی اس نے اونٹ اٹھایا، اس نے سمجھا آ گئی ہیں، وہ لے گیا۔ ایک حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی تھی کہ تم نے پیچھے رہنا ہے، سامان سمون رہ جائے تو لے کے آنا ہے۔ وہ پیچھے رہ گئے، انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ بیٹھی ہیں تو کہنے لگی قافلہ چلا گیا ہے، کام ماں جی پردہ کر لیں۔ حضرت عائشہ نے پردہ کر لیا، انہوں نے اپنا اونٹ قریب لے جا کے بٹھا دیا۔ سیدہ عائشہ بیٹھی آ گئیں، کوئی بڑی بات نہیں تھی، ایک چھوٹا سا معاملہ ہو گیا کہ وہ جو جس خادم کی ڈیوٹی تھی حضرت عائشہ کا اونٹ اٹھانے کی، اس نے دیکھا ہی نہیں کہ اندر ہے کہ نہیں۔ آج تک لوگ بدتمیزی کر رہے ہیں، منافق تو منافق، کلمہ پڑھنے والے کئی بدتمیزی کرتے ہیں۔ اس معاذ اللہ تعالیٰ اپنے گندے ذہن کی بات آج تک لوگ اچھالتے ہیں۔ مجھے بتاؤ رحمت للعالمین نبی کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ بیٹھ کے قسم اٹھاتے ہیں، فرمایا مجھے پتا ہے عائشہ پاک ہے، لیکن میں لوگوں کے سامنے اس کی پاکیزگی بیان، اور جس پر الزام لگے وہ گھبرایا نہ کرے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، لوگ مجھے کیا کہہ رہے ہیں، وہ یاد کیا کرے کہ یہاں تو لوگوں نے رحمت للعالمین رسول کو نہیں چھوڑا، معاذ اللہ یہ چھوڑتے ہیں لوگ۔ الزام لگا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب حضرت ابو بکر بیمار ہو کے گھر میں پڑ گئے، حضرت عائشہ کو 2 مہینے بخار چڑھا ہے۔ جب باوقار آدمی رسوا ہوتا ہے تو حالات بڑے بگڑ جاتے۔ میرے محبوب ممبر پہ بیٹھے پریشان ہیں، عمر فاروق کھڑے ہوئے، توجہ ہے آپ حضرات کی؟ عمر نے بات کی تو بڑی اعلیٰ کی، کہنے لگے سونیا جو خدا تیرے وجود پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، وہ تیرے بستر پر ایسی عورت کو بیٹھنے دے سکتا ہے؟ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، رب نے تو آپ کا سایہ نہیں بنایا کہ زمین پر سایہ پڑے تو جگہ نہ ناپاک ہو، تو وہ بیوی آپ کی ناپاک کیسے رکھ سکتا ہے؟ مولا کائنات، شیر خدا، امام الاولیاء اپنی والدہ کے اعزاز میں کھڑے ہوئے۔ حضرت علی اٹھے تو چھم چھم آنکھوں میں آنسو ہے، کہنے لگے حضور آپ لوگوں کو کیوں دیکھتے ہیں؟ جو رب آپ کے جوتے کو مٹی لگ جائے تو کہتا ہے جوتا اتار دے، وہ ایسی بیوی آپ کو رہنے کی اجازت دے سکتا ہے؟ محبوبہ اللہ جانتا ہے۔ تینوں صحابہ بیک زبان سب سے پہلے حضرت عمر کہنے لگے ھذا بہتان عظیم، یا رسول اللہ یہ بہت بڑا الزام ہے، حضور یہ بہت بڑا، یہی اللہ نے قرآن بنا دیا۔ سورہ نور کی 16 آیات رب نے نازل فرمائی، اگر حضرت عائشہ پر الزام نہ لگتا تو 16 آیتیں ان کی شان میں نازل بھی نہ ہوتی۔ یہ تو بھلا ہو گیا، یہ تو بھلا ہو گیا کہ 16 آیات ان کے حق میں اللہ نے نازل فرمائی، اور رب نے فرمایا ھذا بہتان عظیم، محبوب یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ یہ اللہ والوں پر، نیک لوگوں پر یہ کام، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہم اس میں شریک تو نہیں، کوئی برادری کیوں نہ ہو، کوئی قبیلہ کیوں نہ ہو، کوئی دوست کیوں نہ ہو، کوئی مسلمان کیوں نہ ہو، ہم ان چکروں میں شامل تو نہیں۔